نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ باب قتل المشرک النائم، سوئے ہوئے مشرک کو قتل کر دینا۔ حدثنا علی بن مسلم حدثنا یحیی بن زکریا ابن ابی زائدہ قال حدثني ابی عن ابی اسحاق عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہما قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتا من الانصار الى ابی رافع لیقتلوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ بھیجا انصار میں سے ابو رافع کی طرف۔ ابو رافع جس کا نام سلام بن ابی الحقیق تھا، یہ ایک یہودی تھا۔ آپ نے اس کے لیے ایک گروپ کو بھیجا لیقتلوہ کہ اس کو قتل کریں۔ وجہ کیا تھی اس کو قتل کرنے کی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستاتا تھا، آپ کی حجب کرتا، مشرکین کو آپ سے لڑنے کے لیے تیار کرتا تھا۔ تو وہ بھی دراصل ایک مفسد تھا جو بہت اذیت کا سبب تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کرنے کو بھیجا، اور اس کا واقعہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ فانطلق رجل منہم، تو گیا ایک شخص ان میں سے، فدخل حصنہم، یعنی وہ جو گروہ گیا تھا وہ ذرا چھپ کے کہیں بیٹھ گیا، ان میں سے ایک شخص جو تھا وہ قلعے کے اندر داخل ہو گیا۔ قال، وہ کہتا ہے فدخلت فی مربط دواب لہم، میں داخل ہو گیا، مربط ہوتا ہے باندھنے کی جگہ، دواب بن جانور، ان کے جانوروں کے باندھنے کی جگہ، ربط کا مطلب ہوتا ہے نا باندھنا، ان کے جانور باندھنے کی جگہ پر میں داخل ہو گیا۔ قال، کہتا ہے واغلقوا باب الحصن، کہ یہودیوں نے قلعے کا دروازہ بند کر دیا۔ ثم انہم فقدوا حمارا لہم، پھر انہوں نے اپنا گدھا گم پایا، گدھے گنے تو دیکھا ایک نہیں ہے۔ فخرجوا یطلبونہ، تو وہ نکلے کہ اس کو جا ڈھونڈے۔ فخرجت فی من خرج، تو میں نکلا انہی کے ساتھ جو نکل رہے تھے۔ یہ کیوں ان کے ساتھ؟ تاکہ وہ ان کو شک نہ پڑے کہ وہ سارے تو یہاں سے چلے گئے، تو یہ ایک اکیلا آدمی یہ کون ہے، کیا کر رہا ہے۔ اب یہ اگرچہ ان سے شکل و صورت میں مختلف تھے، لیکن رات کے اندھیرے میں وہ پہچان نہیں پا رہے تھے کہ یہ قوم کا کوئی شخص ہے یا باہر سے آیا ہوا۔ فخرجت فی من خرج، تو میں نکلا انہی میں جو نکلے تھے۔ اریہم اننی اطلبہ معہم، میں ان پہ یہ دکھاوا کر رہا تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ ڈھونڈ رہا ہوں، یعنی گدھے کو۔ فوجدوا الحمار، تو انہوں نے گدھا پا لیا۔ فدخلوا، پھر وہ قلعے کے اندر داخل ہوئے، ودخلت، اور میں بھی داخل ہو گیا۔ واغلقوا، اور انہوں نے بند کر دیا، باب الحصن، قلعے کا دروازہ، لیلاً، رات کے وقت۔ فودعوا، پھر رکھی، المفاتیح، چابیاں، فی قوۃ، ایک طاق میں، حیث اراہا، جہاں سے میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ چابیاں کہاں رکھی۔ فلما ناموا، تو جب وہ سو گئے، اخذت المفاتیح، میں نے چابیاں لے لی۔ ففتحت باب الحصن، پھر میں نے قلعے کا دروازہ کھولا۔ ثم دخلت علیہ، پھر میں اس پر یعنی ابو رافع پر داخل ہوا۔ فقلت، تو میں نے کہا، یا ابا رافع، اے ابو رافع۔ فاجابنی، تو اس نے مجھے جواب دیا۔ یہ انہوں نے پکارا اس لیے تاکہ کسی اور کو نہ قتل کر دیں۔ فتغمدت الصوت، تو میں نے آواز بدلی۔ فضربتہ، پھر میں نے اس کو مارا، یعنی انہوں نے اپنی آواز اس طرح ذرا تبدیل سی کر لی کہ جس سے یہ بھی پہچانے نہ جائیں۔ فصاح، تو وہ چیخا، کون؟ ابو رافع۔ فخرجت، تو میں نکلا۔ ثم رجعت، پھر میں آیا، کأنی مغیث، گویا کہ میں مدد کرنے کے لیے آیا، یعنی فریاد رس ہوں، یعنی نکل کے دوبارہ اندر اس طرح داخل ہوا جیسے وہ چیخ کی آواز پر آئے ہیں۔ فقلت یا ابا رافع، میں نے کہا اے ابو رافع۔ وغیرت صوتی، اور میں نے اپنی آواز بدل لی۔ فقال، تو کہا، ما لک لأمک الویل، کیا ہے تجھے تیری ماں کی ہلاکت ہو؟ قلت ما شأنک، میں نے کہا تمہارا کیا حال ہے؟ قال لا ادری من دخل علی فضربنی، کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ مجھ پہ کون آیا تو اس نے مجھے مارا ہے۔ قال فوضعت سیفی فی بطنی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی تلوار اس کے پیٹ میں رکھی۔ ثم تحاملت علیہ، پھر میں اپنی تلوار کے اوپر چڑھ گیا۔ حتی قرع العظم، یہاں تک کہ تلوار نے اس کی ہڈی توڑ دی۔ ثم خرجت، پھر میں نکلا۔ وانا دہش، اور میں خوف میں تھا۔ فاتیت سلما، میں ایک سیڑھی کے پاس آیا، لہم، جو انہی کی تھی یعنی یہودیوں کی، لانزل منہ، تاکہ میں اس سے اتروں یعنی قلعے سے۔ فوقعت، تو میں گر پڑا۔ فوسعت رجلی، تو میرے پاؤں کو موچ آ گئی۔ فخرجت الی اصحابی، تو میں اپنے ساتھیوں کی طرف نکل آیا۔ فقلت، تو میں نے کہا، ما انا ببارح، میں یہاں سے ہلنے والا نہیں، حتی اسمع الناعیۃ، یہاں تک کہ میں موت کی پکار دینے والی کی آواز نہ سن لوں۔ نعا ہوتا ہے موت کا پیغام دینا یا موت کے لیے اطلاع دینا، مرنے کی اطلاع دینا۔ عورتوں کا اصل میں یہ کام ہوتا تھا کہ چیخ چلا شروع کر دیتی تھی۔ فما برحت حتی سمعت نعایا، تو میں نہ گیا یہاں تک کہ میں نے سن لی آوازیں،
ابی رافع تاجر اہل الحجاز، یعنی ابو رافع جو اہل الحجاز کا تاجر تھا اس کی موت کی، یعنی نہ آیا موت کی خبر ابو رافع کی جو اہل حجاز کا تاجر تھا۔ جب ظاہر ہے کہ اطلاع دیتے ہیں تو ساتھ ٹائٹل یا خوبیاں یا ایسی چیزیں بھی بتاتے ہیں جس سے پتہ چلے کہ کون سا ابو رافع۔ قالا، تو وہ کہتے ہیں فقمت، تو میں کھڑا ہوا، یعنی میرے پاؤں میں موچ تھی اور پھر میں کھڑا ہوا، وما بی قلبۃ، اور مجھے کوئی تکلیف ہی نہ ہوئی، حتی اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فاخبرناہ، تو ہم نے آپ کو خبر دی۔ آپ یہ کہیں گے کہ ہائے اس بیچارے کو مار ڈالا، اور وہ بیچارہ نہیں ہے، وہ ایسا مفسد شخص تھا جو لڑائیاں بھڑکاتا تھا اور ان لڑائیوں میں ہزاروں لوگ مارے جاتے تھے۔ تو کوئی بھی ایسا شخص جو بہت سارے لوگوں کے لیے اذیت کا سبب ہو، ان کی جان کا دشمن بنا ہوا ہو، معاشرے میں فتنہ و فساد برپا کر رہا ہو، تو اسلام کا حکم کیا ہے؟ اس کو پکڑ لو تاکہ باقی سب لوگ امن پا جائیں۔ اب دو ہی طریقے ہیں، دو آپشنز ہیں، یا تو آپ اس پہ ترس کر لیں اور ہزاروں لوگوں کے اوپر آپ ظلم و ستم ڈھائیں، یا پھر یہ کہ اس ایک کو ماریں اور سب کو بچائیں۔ اب اس میں سے جو ہلکا جرم ہے وہ کر لیں۔ حدثني عبد الله بن محمد حدثني يحيى بن آدم حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ایک گروہ کو انصار میں سے، الى ابی رافع، ابو رافع کے پاس، فدخل علیہ عبداللہ بن عتیق، داخل ہوئے اس پر یعنی ابو رافع پر عبداللہ بن عتیق۔ اب یہ پچھلی حدیث میں نام نہیں لیا گیا، یہاں پر نام بتا دیا گیا کہ کون تھے۔ بیتہ، اس کے گھر میں، لیلن، رات کے وقت، فقتلہ، تو قتل کیا اس کو، وہو نائم، اور وہ سو رہا تھا، انہیں ابو رافع۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر دشمن سو رہا ہو تو اسے سوتے میں مارا جا سکتا ہے۔ باب لا تمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملاقات کی تمنا مت کرو، یہ مت سوچو کاش جنگ ہو تو ہم شہید ہوں اور اسلام کا بول بالا ہو، ہم اپنی قربانیاں پیش کریں، ایسی تمنا کبھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جنگ جو ہے وہ ایک آزمائش ہے، مصیبت کی بات ہے۔ حدثنا یوسف بن موسیٰ حدثنا عاصم بن یوسف الیربوعی حدثنا ابو اسحاق الفزاری عن موسیٰ بن عقبہ قال حدثني سالم ابو النضر مولى عمر بن عبید اللہ كنت كاتبا له۔ سالم ابو النضر عمر بن عبید اللہ کے غلام تھے اور انہوں نے کہا کہ میں ان کے لیے لکھا بھی کرتا تھا، یعنی میں ان کا منشی تھا۔ قال كتب الیہ عبداللہ بن ابی اوفا، کہتے ہیں کہ ان کی طرف عبداللہ بن ابی اوفا نے لکھا، حین خرج الی الحروریۃ، جب وہ نکلے حروریہ یعنی خارجیوں کے ساتھ جنگ کرنے، فقرأتہ، تو میں نے اس کو پڑھا، فاذا فیہ، تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فی بعض ایامہ التی، اپنے بعض اس دن میں جب کہ آپ، لقی فیہ العدو، دشمن سے آپ کی مٹ بھیڑ ہوئی یا دشمن سے ملاقات ہوئی، انتظر، آپ نے انتظار کیا، حتی مالت الشمس، یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا، ثم قام فی الناس، پھر لوگوں میں کھڑے ہوئے، فقال، تو کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، لا تمنوا، مت تمنا کرو، لقاء العدو، دشمن کی ملاقات کی، وصل اللہ العافیۃ، اور مانگو اللہ سے عافیت، فاذا لقیتموہم، پھر جب تم ملو ان سے یعنی دشمنوں سے، فاصبروا، تو پھر جمے رہو، صبر کرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان الجنت، کہ جنت، تحت ظلال السیوف، تلواروں کے سائے تلے ہے۔ ثم قال، پھر فرمایا، اللہم منزل الکتاب، اے اللہ اتارنے والے کتاب کے، ومجری السحاب، اور چلانے والے بادلوں کے، وہازم الاحزاب، اور شکست دینے والے لشکروں کو، اہزمہم، انہیں شکست دے، وانصرنا علیہم، اور ہماری مدد فرما ان پر۔ وقال موسیٰ بن عقبہ، اور موسیٰ ابن عقبہ نے کہا، حدثنی سالم ابو النضر کنت کاتبا لعمر ابن عبید اللہ، کہتے ہیں کہ میں عمر بن عبید اللہ کا کاتب تھا۔ اچھا، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس دور میں جو غلام تھے ان کے اندر بھی علم کتنا عام تھا، اور اس طرح کی بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی کہ یہ نہیں کہ اگر کوئی شخص بدقسمتی سے اس کے گلے میں غلامی کا طوق ہے تو اسے زندگی کی ساری سہولتوں سے محروم کر دیا جائے۔ علم حاصل کرنا انسان کا بنیادی حق ہے، اور مسلمانوں نے اپنے غلاموں کو بھی اس سے روشناس کیا۔ فَأَتَاهُ کتاب عبداللہ ابن ابی اوفا، تو آیا آپ کے پاس خط، کس کے پاس؟ عمر بن عبید اللہ کے پاس، ابن ابی اوفا کا خط، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو، وقال ابو عامر حدثنا مغیرۃ بن عبد الرحمن عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا. باب الحرب خدعۃ، الحرب جنگ، خدعۃ یخادعون سے ہے، کیا ہے؟ دھوکا ہے، چال ہے، داؤ ہے. جنگ کو دھوکا کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ دھوکا دیتی ہے. طاقتور سے طاقتور گروہ بھی اس کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ جیتے گا. آخر وقت میں بھی جنگ کا نقشہ کسی ایک داؤ سے، کسی ایک جنگی چال سے، کسی ایک کامیاب جنگی حربے سے نقشہ بدل سکتا ہے. اور بعض اوقات ایک جیتا ہوا فریق جو ہے کسی ایک جگہ پر کمزوری دکھانے سے ہار بھی سکتا ہے، اور اس کی بہت بڑی مثال جنگ احد. یا اس کا ایک اور معنی ہے، یعنی الحرب خدعۃ، کہ دشمن کو شکست دینے کے لیے خفیہ تدبیر سے کام لیا جا سکتا ہے، لیکن بدعہدی اور جھوٹ کسی حال میں جائز نہیں. حدثنا عبداللہ ابن محمد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن حمام عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ہلک کسریٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا ہلاک ہوا کسریٰ، یعنی کسریٰ ہلاک ہو جائے گا. ثم لا یکون کسریٰ بعدہ، اس کے بعد کسریٰ کا دور ختم ہو جائے گا، کوئی اور کسریٰ پیدا نہ ہوگا. کسریٰ کیا تھا؟ دراصل لقب تھا. کہاں کے بادشاہوں کا؟ ایران کے. یعنی ایران میں ملوکیت ختم ہو جائے گی، کسریٰ ختم ہو جائے گا. اب کسی کو اس کے بعد کسریٰ کا ٹائٹل نہ ملے گا. وقیصر، اور قیصر بھی، یہ رومیوں کے بادشاہ کا لقب تھا. لا یہلکن، وہ بھی ضرور ہلاک ہو جائے گا. ثم لا یکون قیصر بعدہ، پھر اس کے بعد کوئی قیصر نہ رہے گا. ولتقسمن، اور البتہ تم ضرور تقسیم کرو گے، کنوزہما، ان کے خزانوں کو، یعنی ان کے خزانے تمہارے ہاتھ آ جائیں گے. فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. وسما، اور آپ نے فرمایا الحرب خدعۃ، جنگ کو ایک چال. جنگ کو اس موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسریٰ اور قیصر کی ہلاکت کی پیشن گوئی کر رہے تھے، جنگ کو آپ نے ایک چال بتایا. حدثنا ابو بکر بن اسرم اسمہ جور المروزی اخبرنا عبداللہ اخبرنا معمر عن حمام بن منبہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابی ہریرہ سے بھی یہ روایت ہے، سمى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نام رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الحرب، جنگ کا، خدعۃ، دھوکا. جیسے کہ آپ جانتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام تھا وہ بہت جامع تھا، کہ ایک لفظ میں بہت کچھ بتا جاتے تھے. تو جب آپ نے جنگ کو خدعہ کا لفظ دیا تو یہ خدا ایک دھوکا اردو میں جب ہم ترجمہ کرتے تو پورے میننگ نہیں دیتا، وہ ساری تفصیل ذہن میں رکھنی ہوگی جو پیچھے میں بتا چکی ہوں. حدثنا صدقۃ بن الفضل اخبرنا ابن عیینۃ عن عمرو سمع جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحرب خدعۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ خدعہ ہے، دھوکے کا نام ہے. باب الکذب فی الحرب، جنگ میں جھوٹ بولنا. اس میں یہ ہے کہ صاف جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں، خواہ جنگ ہی ہو، توریے کی اجازت ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے موقع پر کسی خاص علاقے کی طرف جانے کا ارادہ کرتے تو لوگوں سے کسی اور علاقے کی باتیں پوچھتے. وہ اس لیے پوچھتے تاکہ لوگ سمجھیں کہ آپ ادھر جا رہے ہیں اور آپ چل کہیں اور پڑتے. اب یعنی لوگوں سے آپ نے یہ تو نہیں کہا کسی کو کہ میں جس علاقے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں یہاں جانا چاہتا ہوں، تو اس لیے صاف جھوٹ تو نہ ہوا. تو اپنے اصل منزل مقصود کو چھپانے کے لیے آپ اس قسم کی بات کرتے کہ لوگ اس میں الجھ جائیں اور آپ دوسرا کام کر جائیں. اور یہ جو طریقہ ہے یہی خدا ہے دراصل، کہ لوگوں کو کسی اور بات میں مشغول کر کے دوسری طرف نکل جانا. حدثنا قتیبۃ بن سعید حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لکعب بن الاشرف، کون ہے جو کعب بن اشرف کو کافی ہو. جیسا کہ آپ جانتے کعب بن اشرف یہودی تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کرتا تھا. ابو رافع کی طرح یہ بھی کفار کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی ترغیب دیتا اور اس کے علاوہ ان کی مالی مدد بھی کیا کرتا تھا. تو آپ نے اس اصل فتنے کی جڑ کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ کون ہے جو کعب بن اشرف سے نپٹے. فإنه قد آذى الله ورسوله، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے. قال محمد بن مسلمہ اتحب ان اقتله یا رسول اللہ، محمد بن مسلمہ نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو قتل کر دوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال نعم. قال فأتاه فقال ان هذا يعني النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہوتا پتہ کیا ہے، یہ مزے کی بات ہے جو یہاں سننے کی ہے. محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو قتل کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. قال، رابی کہتے ہیں فأتاه، وہ آئے اس کے پاس. کون آئے؟ محمد بن مسلمہ. کس کے پاس؟ کعب بن اشرف کے پاس.
فقال ان ھذا یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ حضور کے خلاف کچھ بات کرنے لگے، کہنے لگے کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، قد عنانا، انہوں نے ہمیں بڑا تنگ کر دیا ہے، وسألنا الصدقہ، اور ہم سے صدقہ بھی مانگتے ہیں، چندہ مانگتے ہیں ہم سے۔ قال، پھر کہتے ہیں وَأَيْضًا، اور بھی بڑی مشکلیں ہم پہ ڈالی، مثلا یہ کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ کرو وہ کرو، کیا کریں ہم تو مصیبت میں پھنس گئے۔ اور وہ اس کے جواب میں کہتا ہے واللہ لتملنہ، یعنی یہ کون کہتا ہے؟ کعب بن اشرف، کہ تم ضرور اس کو پریشان کرو، یا ایک اور معنی یہ ہے کہ ابھی یہ تمہیں اور بھی بہت کچھ کہے گا۔ قال، وہ کہتے ہیں فإنا قد اتبعناہ، تو محمد بن مسلمہ کہتے ہیں ہم نے اس کی پیروی کی ہے، فنکرہ ان ندعہ، ہمیں اب یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، حتی ننظرا، یہاں تک کہ ہم دیکھیں، الی ما یسیر امرہ، کہ اس کا معاملہ کہاں جا پہنچتا ہے۔ اب یہ بات تو بالکل حقیقت ہے نا، لیکن صرف بولنے کا انداز مختلف ہے، کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں تک کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ قال فلم یزل یکلمہ، تو راوی کہتے ہیں کہ وہ ان سے اسی قسم کی باتیں کرتے رہے، اور ان باتوں میں وہ محو ہو گیا، حتی استمکن منہ، باتیں کرتے کرتے محمد بن مسلمہ نے اس کو جھپٹ لیا اور اس پہ قابو پا لیا، فقتلہ، اور اس کو قتل کر ڈالا۔ اور یہ پہلے بھی آپ حدیث پیچھے پڑھ چکے ہیں، یہاں تک کہ اسے کہتے ہیں کہ تم نے بڑی اچھی خوشبو لگا رکھی ہے، ذرا مجھے دکھاؤ کہ کیسی خوشبو ہے۔ تو وہ بہت پھول جاتا ہے کہ میری تعریف کی، تو وہ اپنا سر آگے کرتا ہے، اور جو ہی سر آگے کرتا ہے وہاں وہ محمد بن مسلمہ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ اب اس پہ حملہ کرو۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اجازت لی تھی محمد بن مسلمہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پکڑنے کے لیے پھر مجھے کچھ ایسی باتیں کرنی پڑیں گی کہ جو شاید آپ کے خلاف جاتی ہوں، تو کیا مجھے اس کی اجازت ہے؟ تو آپ نے اس کی اجازت دی، اور پھر وہی بات آ جاتی ہے نا، الحرب خدع، لیکن یہ خدع جو ہے یہ دشمنوں کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں، کہ کہیں آپ اس کو استعمال کر کے جو ذاتی رنجشیں ایک دوسرے کے ساتھ ہو جائیں انسان ہونے کے ناطے، ساس بہو کے درمیان یا نند بھاوج کے درمیان، تو آپ اس حدیث کو استعمال کر کے کہ یہ ایک خاندانی جنگ ہے اور اس میں مجھے دھوکہ دہی کی اجازت ہے، تو یہ اجازت ہرگز نہیں ہے، مسلمان کو دھوکہ نہیں دیا کرتا۔ یہ اللہ کے دشمنوں اور دین کے دشمنوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے، اور صرف ان دشمنوں کے ساتھ جو فتنے کا سبب تھے، ہر کافر کے ساتھ بھی ایسا نہیں کیا گیا، یعنی عام کافر جن کے ساتھ آپ کا لین دین ہے، رہنا سہنا ہے، وہاں بھی آپ کو اجازت نہیں کہ آپ ان کو اس قسم کا کوئی نقصان پہنچائیں۔ باب الفت کے لأہل الحرب، اچانک مار ڈالنا اہل حرب کو، یعنی حربی کافروں کو۔ حدثنا عبداللہ ابن محمد حدثنا سفیان عن عمرو عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لکعب بن الاشرف فقال محمد بن مسلمہ اتحب ان اقتلہ قال نعم قال فأذن لی فاقول قال قد فعلت۔ تو یہاں یہ اس حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ محمد بن مسلمہ کہتے ہیں فأذن لی، آپ اجازت دیجئے مجھ کو، فاقولا، تو میں کچھ کہہ سکوں، یعنی کعب بن اشرف کو پھنسانے کے لیے۔ قال قد فعلت، تو آپ نے کہا کہ میں نے کر دیا، یعنی اجازت دے دی، قد فعلت میں نے کیا یعنی اجازت دی۔ باب ما يجوز من الاحتیال والحذر مع من يخشى مأرته، جو جائز ہے ہیلے بہانے میں سے، والحذر اور احتیاط میں سے، مع اس شخص کے ساتھ، من یخشى مأرته جس کے تکلیف سے یا جس سے برائی یا فساد سے ڈرا جائے، یعنی جس شخص کے۔ وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ابي بن كعب قبل ابن سياد۔ یہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ ابن سیاد جو ایک یہودی بچہ تھا، وہ دعویٰ کرتا تھا کہ اسے غیب کی خبریں معلوم ہیں، ایک کاہن تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال معلوم کرنے کے لیے کیا کیا کہ چپ کے اس کی طرف گئے اور سننے کی کوشش کی کہ وہ کیا کہتا ہے، تاکہ اس کا حال معلوم کر سکیں۔ تو اس طرح کرنا جو ہے، کسی دشمن کی جاسوسی کرنا یا خبر لینا، کیا یہ درست ہے؟ تو اس میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی جا رہی ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے۔ انطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه ابی بن کعب قبل ابن سیاد فحدث به في نخل فلما دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النخل تفق يتقي بجذوع النخل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں داخل ہوئے تو آپ کھجور کے درختوں کے پیچھے چھپ رہے تھے۔ وابن سیاد فی قطیفۃ، اور ابن سیاد ایک کمبل میں لیٹا ہوا تھا، لہو اپنے فیہا رمرمۃ، اور کچھ بنبنا رہا تھا۔ فرأت ام ابن سیاد، تو دیکھ لیا ابن سیاد کی ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو، فقالت، تو کہنے لگی، یا صافی، سیاد کی اس نے نک نیم رکھا ہوا تھا، او صافی، ھذا محمد، یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فوثب ابن سیاد، تو ابن سیاد اچھل کے بیٹھ گیا۔
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ترکتہ بینا، اگر اس کی ماں اسے چھوڑ دیتی تو یہ کھل کے بتا دیتا، نہیں جو یہ گنگنا رہا تھا میں سن کے سمجھ جاتا کہ یہ کس قسم کی بات کر رہا ہے۔ اچھا، یہ شخص جو تھا ابن سیاد، اگرچہ یہ ابھی بالغ نہیں تھا، لیکن جس قسم کی یہ باتیں کرتا تھا یہ بھی لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے والی تھی اور فساد کا سبب تھی۔ اسی لیے حضرت عمر کے زمانے میں جادوگروں اور نجومیوں کو ملک سے باہر نکالا گیا تھا، مارا پیٹا گیا تھا اور انہیں شہر کے اندر رہنے نہیں دیا۔ اور ریسنٹلی میں نے پڑھا ہے کہ شاید انڈونیشیا میں، اگر آپ میں سے بھی کسی نے خبر پڑھی ہو، کہ انڈونیشیا میں بے شمار نجومیوں اور جادوگروں کو مارا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے، کیونکہ ایسے لوگ بھی معاشرے کے اندر فتنہ و فساد برپا کرنے کے لیے بہت بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ باب الرجز فی الحرب ورفع الصوت فی حفر الخندق، رجز پڑھنا، رجز ہوتے ہیں بہادری کے اشعار، جنگ کے موقع پہ جو پڑھے جاتے ہیں، رجزیہ اشعار جن کو بولا جاتا ہے۔ ورفع الصوت، اور آواز کا بلند کرنا، فی حفر الخندق، خندق کھودنے کے وقت، فیہ سہل و انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفیہ یزید عن سلمہ۔ حدثنا مسدد حدثنا ابو الاحوص حدثنا ابو اسحاق ان البراء رضی اللہ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برا کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یوم الخندق، خندق کے دن، وہو ینقل التراب، اور آپ ڈھو رہے تھے، نقل یعنی نقل و حرکت جسے آپ بولتے، آپ اٹھا کے منتقل کر رہے تھے مٹی کو، حتی وارت التراب شعر صدرہ، یہاں تک کہ مٹی کی لیئر نے آپ کے سینے کے بالوں کو بھی ڈھک لیا، یعنی اتنی مٹی اٹھائی کہ وہ مٹی آپ کے جسم کے اوپر اتنی زیادہ ہو گئی کہ بال بھی نظر نہیں آتے تھے، یعنی مٹی مٹی ہو گئے ایک طرح سے۔ وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرَ الشَّعْرِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے انسان تھے جن کے جسم پر بہت بال تھے، کثیر الشعر، گھنے بالوں والے تھے۔ وَهُوَ يَرْتَجِزُ بِرَجْزِ عبد اللہ، اور وہ رجزیہ شعر پڑھ رہے تھے عبداللہ بن رواحہ کے۔ جیسے سورۃ الشعراء میں آپ شعر و شاعری کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر پڑھ چکے ہیں کہ اسلام میں شعر و شاعری منع نہیں ہے، لیکن شعر کے الفاظ اچھے ہونے چاہیے، بامقصد ہونے چاہیے، جن کے اندر کوئی بھلی بات ہو۔ لغو قسم کے شعر، بےہودہ قسم کے، بے معنی اور بے مقصد قسم کے، ایک مومن کی زبان کو یہ سب چیزیں زیب نہیں دیتی۔ اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ حدیث کی روایت کرنے میں کچھ شرائط تھیں، اور ان شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ راوی خوارم المروءہ افعال سے بچتا ہو۔ خوارم المروءہ، خوارم المروءہ کون سی چیز ہوتی ہے؟ کہ ہر وہ چیز جو مروت کے خلاف ہو، اخلاق اور کردار کے منافی ہو، یعنی اس شخص کی حدیث نہیں لی جاتی تھی جس کے اندر لغو اور بےہودہ قسم کی باتیں ہوتی تھی۔ اور اس میں بڑی مثال یہ دی جا سکتی کہ ایسے شعر پڑھنے والا کہ جس میں بےہودگی ہو یا بے معنی ہو یا بے مقصد۔ ظاہر ہے کہ ایک زبان جس سے دین کی بات جاری ہوتی ہو، قرآن پڑھا جاتا ہو، حدیث روایت ہوتی ہو، اگر وہی زبان بےہودہ باتیں کرنے لگے تو کون اس کی وہ بات سنے گا؟ یعنی وہ زبان ایک طرح سے آلودہ ہو جاتی ہے خراب باتوں سے، جس کے نتیجے میں وہ برکت اور وہ جو پاکیزگی ہے اس کلام کی وہ اس زبان پہ جچتی نہیں، پھر تاثیر اٹھ جاتی۔ میں آپ سب کے لیے یہ بات کر رہی ہوں کہ شعر و شاعری میں اچھا انتخاب کریں، کہیں بھی کچھ پڑھنے کی ضرورت ہو تو وہ الفاظ پڑھیں کہ جو بامقصد ہوں اور جن کے اندر کسی کے لیے کوئی معنی ہو، خواہ کیسا بھی کیوں نہ موقع ہو۔ اگر آپ ایسی چیزیں پڑھنے لگ گئے جو عام معاشرے میں رائج ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ قرآن اور اللہ کے کلام اور دین کی تاثیر آپ کی زبان سے ختم ہو جائے گی۔ اور یہ چیز ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ملتی ہے۔ جیسے یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواحہ کے شعر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پڑھ رہے ہیں اور بلند آواز سے پڑھ رہے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا بلند آواز سے پڑھنا بھی منع نہیں ہے، مل کر گا سکتے ہیں آپ، لیکن وہ الفاظ نہیں کہ جو لغو میں آتے ہوں۔ اب اس میں کیا ہے؟ اب ذرا شعر سنیں۔ اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینة علینا وثبت الاقدام ان لاقینا ان الاعداء قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنة ابینا۔ اللہم اے اللہ، لولا انت، اگر تو نہ ہوتا، مہتدینا تو ہم ہدایت نہ پاتے، یعنی ہدایت تو نے ہی ہم کو دی، ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم صدقہ کرتے نہ نماز پڑھتے، فانزلا سکینۃ علینا، تو ہم پر تسکین اتار، وثبت الاقدام، اور قدموں کو ثابت رکھ، ان لاقینا، اگر ہماری مٹ بھیڑ ہو، ان الاعداء، کیونکہ دشمن، قد بغوا علینا، انہوں نے ہم پہ سرکشی کی ہے، اذا ارادوا فتنۃ، جب انہوں نے فتنے کا ارادہ کیا، ابینا، تو ہم نے انکار کیا، یعنی ہم نے ان کے فتنے کو قبول نہ کیا اور اسے توڑنا چاہا۔
یرفع بها صوتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اشعار کے ساتھ اپنے آواز کو بلند فرما رہے تھے، یعنی زور زور سے بلند آواز سے یہ پڑھ رہے تھے. اچھا، یہ اس موقع پہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی مشکل ترین وقت میں یا کام میں ایسے بہادری کے اور ایسے بہترین معنی والے اشعار پڑھے جائیں تو یہ انسان کی روح کے اندر ایک خاص جوش، جذبہ، طمانینت پیدا کرتے ہیں، جس سے مشکل ٹاسک آسان ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ہر دور میں یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی فوجیں لڑنے کو جاتی ہیں تو اس کے پیچھے عموماً جو جنگی ترانے ہوتے ہیں وہ گائے جاتے ہیں. اور جنگی ترانوں کے گانے کی اصل حکمت یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کے اندر مرال بلند ہو، یعنی سپاہیوں کے اندر، کیونکہ شعر انسان کے سوچ کو اور انسان کے عملی رویے کو بدل ڈالتا ہے. اس لیے اس کا انتخاب اور اس انتخاب میں احتیاط بہت ضروری ہے. باب من لا يثبت علی الخیل، گھوڑے پر جو نہ جمے، یعنی جو اچھی طرح نہ بیٹھ سکے. اور یہ پیچھے حدیث گزر چکی. حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر حدثنا ابن ادریس عن اسماعیل عن قیس عن جریر رضی اللہ عنہ قال ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت. جریر بن عبداللہ بجلی کہتے ہیں کہ نہیں روکا مجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اپنے پاس آنے سے، منذ اسلمت، جب سے میں اسلام لایا، یعنی جب بھی میں نے آپ کے پاس آنا چاہا میں آ گیا. ولا رآنی، اور نہ دیکھا مجھ کو، الا تبسم فی وجہہ، مگر آپ مسکرائے اپنے چہرے میں، یعنی جب بھی آپ نے میری طرف دیکھا مجھے مسکرا کے دیکھا. وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ، میں نے آپ سے شکوہ کیا، أَنِّي لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، کہ میں گھوڑے پہ جم کے نہیں بیٹھ سکتا. فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا. باب دواء الجرح بإحراق الحصیر. دواء الجرح، زخم کی دوا کرنا، بإحراق الحصیر، چٹائی کو جلا کر، وغسل المرأة، اور دھونا عورت کا، ان ابیہا، اپنے باپ سے، الدم، خون کو، ان وجہہ، اس کے چہرے سے، وحمل الماء، اور اٹھانا پانی کا یا لانا پانی کا، فی الترس، ڈھال میں بھر کر. حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا سفیان حدثنا ابو حازم قال سألوا سهل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ بأي شيء دوی جرح النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں نے سہل بن سعد سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کی دوا کس چیز سے کی گئی تھی؟ دوویہ، دوا کی گئی. فقال ما بقی احد من الناس، تو کہنے لگے کہ نہیں بچا کوئی ایک بھی لوگوں میں سے، اعلم بہ، جو زیادہ جانتا ہو اس کو، منی، مجھ سے، یعنی اس چیز کو مجھ سے بڑھ کر کوئی اور نہیں جانتا. کانا علی، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یجیء بالماء، لاتے تھے پانی کو، فی ترسہ، اپنی ڈھال میں، وکانت، یعنی فاطمہ، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں، تغسل الدم، دھو رہی تھی خون کو، ان وجہہ، آپ کے چہرے سے، واخذ حصیر، اور لائی گئی چٹائی، فاحرق، پھر جلائی گئی، ثم حشی بہ، پھر بھرا گیا اس چٹائی کے راکھ کے ساتھ، جرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم. اور یہ رواج اب تک ہے گاؤں وغیرہ میں کہ اور کوئی چیز نہ ہو تو بہتے خون کے اوپر راکھ دبا کے رکھ دیتے ہیں جس سے خون رک جاتا ہے. باب ما یکرہ من التنازع والاختلاف فی الحرب. ما یکرہ، جو ناپسند کیا گیا، من التنازع، تنازع میں سے، والاختلاف، اور اختلاف میں سے، فی الحرب، جنگ میں، یعنی جنگ میں آپس میں جھگڑنا اور اختلاف کرنا، اس سے روکا گیا. وعقوبۃ من عصا امامہ، اور سزا دینا اس شخص کو جو اپنے امام کی نافرمانی کرے. وقال اللہ عز وجل، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، ولا تنازعوا، اور آپس میں مت جھگڑو، فتفشلوا، تو تم بودے ہو جاؤ گے، وتذهب ریحکم، اور تمہاری ہوا بگڑ جائے گی، یعنی الحرب، اور یہاں ریح سے مراد الحرب یعنی جنگ، جنگ کے موقع پر تمہارا روب اور وقار ختم ہو جائے گا. حدثنا یحییٰ حدثنا وکیع عن شعبۃ عن سعید بن ابی بردہ عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعث معاذا و ابا موسیٰ الی الیمن، معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ الاشعری کو یمن کی طرف بھیجا. قال، اور آپ نے ان کو انسٹرکشنز دی اور فرمایا، یسرا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، ولا تعسرا، مشکل نہ پیدا کرنا، وبشرا، اور خوشخبری دینا، ولا تنفرا، اور نفرت نہ پیدا کرنا، وتتاوعا، اور آپس میں میل محبت رکھنا، اتفاق رکھنا،
ولا تختلفا، اور آپس میں اختلاف نہ کرنا. اس لیے کہ اگر تبلیغ کرنے والے، لوگوں کو سکھانے والے یہ کام کریں، دین کو مشکل بنا کے پیش کریں اور خوشخبری کی بجائے صرف جہنم کی باتیں اور ڈرانے کی باتیں کریں اور لوگوں کو دین سے نفرت دلائیں اور آپس میں اختلاف کریں، تو اس سے دین کا سراسر نقصان ہے. تو ہر وہ شخص جو کسی بھی علاقے میں تبلیغ کے لیے جائے، اسے یہ احکامات میں پلے باندھ لینے چاہیے، ورنہ اس کی ساری کوششیں رائے گاں جائیں گی اور محنت کر کے وہ الٹا دین کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچائے گا. تو دنیا میں بھی بدنامی کا سبب دین کے لیے اور آخرت میں بھی اس کے پلے کوئی جزا نہیں ہوگی.